إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کو تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، یعنی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے، تو جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابہ کی فکر ہوئی جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی شراب سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دیگر شہروں میں موجود ہیں اور انہیں اس بات کا علم ابھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ تو یہ ہوتا تھا پہلے اس وقت میں اتنا، یعنی کہ جیسے بھی اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ٹچ پر کوئی بھی خبر ہے وہ پھیل جاتی ہے، اس وقت تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو اس لیے کیا ہے، نفس نفیس ایک انسان دوسرے انسان کے پاس جاتا، جا کر بات چیت کرتا تو خبر ہوتی کہ کیا وہی نازل ہوئی ہے اور کیا تبدیلی آئی ہے شریعت پہ اور کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ تو شراب پیا کرتے تھے کیونکہ تب حرام نہیں کی گئی تھی، اور جو دوسرے شہروں میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں ایمان والے ہیں لیکن وہ چونکہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ مشراب میں جو شراب تھی میری پیاری بہن، جیسے آج کل ہم جوسز وغیرہ پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں اور ادرس جو ہے مشروبات پیتے ہیں، تو اس طریقے سے شراب جو تھی وہ گھروں پہ بنائی جاتی تھی اور اس کو جو صحابہ کرام تھے وہ پیتے تھے، کیونکہ اس وقت حرام نہیں تھی، منع نہیں تھی، تو اس لیے تو اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوگی شراب سے متعلق تو تب صحابہ کرام جو تھے ان کو پریشانی لاحق ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو صحابہ کرام دنیا میں نہیں رہے یا پھر موجود تو ہیں، زندہ تو ہیں لیکن دوسرے شہروں میں ہیں، تو ان کو ابھی خبر نہیں ملی کہ کرام جو شراب ہے یہ حرام قرار دی گئی ہے، تو اگر وہ اس لا علمی کے کچھ عرصے میں شراب پی لیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہ گار نہیں، اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی کوئی صورت میں کچھ گناہ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقو کا استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے ڈرنے اور پرہیز کرنے کے۔ یہ لفظ جو ہے 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے مراد ہے شرک سے بچنا، دوسرے سے مراد ہے تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد ہے شبہات کا ترک کر دینا۔ تو بعض مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور دوسرے سے مراد اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے مراد وحی کی نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بتایا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اب بھی بچتے رہیں اور آئندہ بھی بچتے رہیں۔ آیت نمبر 94 دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا۔ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے
جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس سے ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا یبلونکم اللہ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا۔ یہ جو ہے 6 ہجری جس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت کی یہ آیا مبارکہ ہے۔ اس سال مسلمان جو تھے وہ حالت احرام میں تھے، تو اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل اختیار میں تھا۔ تو اس کے متعلق اللہ نے اس آیا مبارکہ جو ہے نازل فرمائی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ تو اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب و مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں، ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے جیسے نوجوان کو تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی بنسبت زیادہ ہے، یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بھی اسی بات کی کبھی دلیل ہے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے، بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا چاہیے کہ زیادہ تقوی کی امید میں یعنی کہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں اصل ہی سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 95 دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم حدیا بالغ القربۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اس طرح کا وہ جانور دے جس کے شکاری کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کرے، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا ہے، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر جو محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کا مارنا حرام ہے۔ فرمایا جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع، اور خواہ وہ حلال ہو یا نہ حلال ہو۔ کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا، سانپ، ان جانوروں کو حدیث میں فواسق فرمایا گیا ہے اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی، حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو جائے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے مارنے کا حکم جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، یعنی کہ اس جو آیا مبارکہ ہے اس میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کس طرف بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب ہے، اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے، یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا دے وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ وہاں پہ یعنی کہ جب عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں اور ایسا کوئی خدا نہ خواستہ شکار کر لیا تو اب وہاں کے جو عادل ہوتے ہیں، وہاں کے جو ان قیمتیں مقرر کی ہے، جو دام کیے ہوئے مقرر، وہی دینے ہوتے ہیں۔ شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ، بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا غلہ خرید کر مساکین پر تصدق کر دے، صدقہ کر دے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت کے غلے میں جتنا صدقہ ہو سکتا ہے ہر صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھے، اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے کہ وہ کسی مسکین کو دے دے، یا اس کے عوض 1 روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت ایک صدقے کے لائق بھی نہیں تو یہ بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر ایک مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے 1 روزہ رکھے۔
کفارہ کا جو جانور ہے حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور اس میں خود بھی کھایا تو اس کا تاوان دے گا۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 96 میں، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، اور جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس آیہ میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دو شکار حرام ہیں، ایک محرم کا کیا ہوا کا حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانور کا، نہ وہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، اور نہ بغیر احرام والا، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ یہاں احرام کی شکاری کی حرمت کا ذکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر حرم کا شکار ہمیشہ ہر شخص کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو یا احرام سے فارغ ہو، بلکہ حرم کے شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا بھی منع ہے۔ فرمایا آیت نمبر 97 میں، جعل اللہ القعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو، حرمت والے مہینے کو، اور حرم کی طرف لے جائے جانے والے قربانی کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہے، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا جعل اللہ القعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبے کے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا ہے کہ وہاں دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوف زدہ وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یوں ہی ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے، اور ہدی کے جانور، ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں، تو اس کا گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزارا ہوتا ہے، اور اس سے ایک رکن اسلام بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ بے شک ارشاد فرمایا گیا کہ جان رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تو حرم اور احرام کی حرمت کے لحاظ رکھو، یعنی کہ جو حرم شریف ہے اور جو احرام پہنا ہوا بندہ ہے اس کی حرمت کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ فرمایا شدید العقاب، تاکہ خوف اور امید سے ایمان تکمیل ہو۔ اس کے بعد پھر صفت جو ارشاد فرمائی غفور الرحیم بیان فرما کر اپنی وسعت رحمت کا اظہار فرمایا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ آیت نمبر 99 سورہ مائدہ، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ ما علی الرسول الا البلاغ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے، تو جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر اطاعت لازم ہو گئی اور حجت قائم ہو گئی، اور تمہارے لیے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہیں کرتا تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے ہیں۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے، روشنی نہ لے، حرارت نہ لے، فائدہ نہ لے، تو سورج کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ نقصان اسی کا ہے جو سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتا، حرارت حاصل نہیں کرتا، جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کرتا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں جزا دے گا۔
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 یعنی کہ 100 دیکھ لیجئے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں. اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب اس آیہ برکہ میں فرمایا گیا کہ حلال حرام، نیک بد، مسلمان کافر، کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. وہی مقبول ہوتا ہے، وہی مقبولیت کا درجہ پاتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات، اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ پیش کروں گی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 14. لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث یعنی کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہے، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کے ان کے لیے راستہ کیا گیا ہے. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ ہی کے پاس اس کا اچھا ٹھکانہ ہے. ارشاد فرمایا، وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْہَا وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْہَا وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ. اور جو شخص دنیا کے انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں. اب دیکھو کہ کتنی یہ حدیث مبارکہ ایک جھنجھوڑ دینے والی ہے. ایسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنی دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.